بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود شریف ہمارے لیے کسی کرامت سے کم نہیں، اور اسے پڑھنا ہمارے لیے کسی برکت سے کم نہیں۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہمارے کام بن جاتے ہیں، مشکلات حل ہو جاتی ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور درود پاک کے بے شمار سیغے ہیں جن کی برکت سے ہماری زندگی میں آسانیاں آ رہی ہیں الحمدللہ۔ حضرت سیدنا اسد الرحمن قدسی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں ہوتا ہے۔ آپ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے درود پاک ورد کیا کرتے تھے، اور آپ ریاست بھوپال کے مہاجر تھے، اور چکوال کے قریب تھانہ بھون میں خانقاہ تھی، اور کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ درود شریف کی کثرت کرنے کی برکت سے آپ نے کئی مرتبہ جاگتی حالت میں، حالت بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور ایک مرتبہ جب آپ کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی، آپ اس زیارت سے فیضیاب ہوئے، تو آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ دیا، آپ کے قدموں میں گر پڑے، اور بعد السلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر پڑے اور سلام عرض کیا، اور بعد السلام عرض کیا کہ مجھے کچھ عنایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث میں ہر چیز موجود ہے، لیکن پھر آپ نے دوبارہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی خاص چیز عنایت فرمائیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یہ سلام پڑھا کرو، اللہم یا سلام وسلم، اللہم یا سلام وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعداد نہیں بتائی، تو آپ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو چند بار یہ سلام لازمی پڑھا کریں، اللہم یا سلام وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد سیدی اسد الرحمن قدسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اپنے شوہر کا شکوہ کرنے لگی، شکایت کرنے لگی، تو میں نے اسے ہر نماز کے بعد اسی سلام کو ایک تسبیح پڑھنے کے لیے کہا، اللہم یا سلام وسلم۔ تو وہ عورت چونکہ دکھوں کی ماری تھی اور اس کے دل کو یہ وظیفہ لگا، تو اس نے روزانہ کئی ہزار کی تعداد میں یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ انہوں نے تو صرف ہر نماز کے بعد ایک تسبیح بتائی تھی، لیکن وہ عورت پورے دن میں ہزاروں مرتبہ یہ سلام پڑھنے لگی، اللہم یا سلام وسلم۔ تو کہتی ہیں کہ اس کا وہ شوہر جو کہ آوارہ تھا، غیر عورتوں کے پیچھے بھاگتا تھا، غیر عورتوں سے تعلقات تھے، اس سلام کی برکت سے صرف 10 دن میں بالکل ٹھیک ہو گیا اور غیر عورتوں سے باز آ گیا، اور اپنی یہ بری روش اس نے چھوڑ دی۔ تو یہ سلام کی برکت تھی کہ جب اس عورت نے کثرت سے ورد کیا، دل سے ورد کیا، تو اللہ کریم نے اس عورت کے شوہر کو ہدایت نصیب فرمائی۔ تو ہم اگر اس واقعے کو دیکھیں تو اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں ہمارے کوئی رشتہ دار ہے، یا ہمارے بہن بھائی میں سے، دوست احباب میں سے، گھر والوں میں سے کوئی بے راہ روی کا شکار ہے، تو ہم اس نیت سے اس کے لیے سلام پڑھ سکتے ہیں، اللہم یا سلام وسلم، اللہ کریم ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اور اگر ہماری کوئی حاجت ہے، پریشانی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم اس سلام کو کثرت سے ورد کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کوئی کام شروع کرنے لگیں، جیسے کہ نوکری پر جائیں، یا کوئی کاروبار شروع کریں، یا ہم اپنی روزمرہ کی روٹین میں کوئی بھی کام شروع کریں، تو اس سلام کو چند مرتبہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، 21 دفعہ پڑھ لیں، اللہم یا سلام وسلم، اور اس کے بعد جو ہے دعا کریں خیر کی، برکت کی، اور پھر اپنا کام شروع کریں، تو انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے سلام کی برکت سے اس کام میں خیر و برکت پیدا ہوگی، آسانی پیدا ہوگی، مشکلات اور رکاوٹیں ختم ہوں گی، اور بہتری آئے گی۔ تو اس سلام کو، اللہم یا سلام وسلم، صرف 3 الفاظ کا یہ سلام ہے، اگر اسے پڑھنے کا معمول بنا لیں، اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں، تو بہت برکتیں ملیں گی۔ جو درود شریف کا صیغہ ورد کرتے ہیں وہ ورد کیجئے، لیکن جب بھی کوئی کام شروع کریں چند مرتبہ اسے پڑھ لیا کریں۔ کوئی مسئلہ، مشکل، پریشانی آ جائے تب پڑھ لیا کریں، کوئی حاجات آ جائے تب پڑھ لیا کریں۔ اللہ کریم ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس سلام کی برکت سے ہمارے کام بنا دے۔ آمین بجاہ النبی آمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔